نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہمارا بیان ہے وہ ہے جنت کی حور۔ قرآن پاک میں سورۃ دخان میں آیات نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے ان کا نکاح حوروں سے کر دیا جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ میری عزیز بہنوں، جنت وہ جگہ ہے جہاں نہ موت ہے، نہ دکھ ہے، نہ درد ہے، نہ جدائی، اور جنت کے انعامات میں ایک بہت بڑا انعام ہے حور العین۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن پاک میں بار بار فرمایا۔ وہ پاکیزہ مخلوق ہے جو نہ کبھی کسی انسان کو چھوئے گی، نہ ان کی آنکھوں میں نیند کا کوئی اثر اور نہ چہرے پر کوئی تھکان۔ ان کی آنکھیں ایسی ہیں جیسے چھپائے ہوئے موتی، ان کا حسن ایسا ہے ساری دنیا کی حسین عورتیں بھی ان کے آگے مائند پڑ جائیں گی۔ میری عزیز بہنوں، آج ہم جانتے ہیں یہ حوریں کس کے لیے؟ ان مردوں کے لیے جو نماز کی پابند ہے، جو حرام نگاہوں سے بچتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو پاک دامن رہتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ جنت کی ایک حور کا سراپا اگر زمین پر ظاہر ہو جائے تو ساری روشنی مائند پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میری عزیز بہنوں، حور صرف مردوں کے لیے نہیں، نیک خاتون کو اتنا حسن و جمال عطا فرمائے گا کہ وہ خود حوروں سے بھی بڑھ کر جو ہوں گی۔ وہ عورت جو دنیا میں نماز کی پابند رہی، شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، پردے دار رہی، صبر کے آنسو پیتی رہی، اللہ اسے جنت میں ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ خود جنت کی ملکہ بن جائے گی۔ میری عزیز بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام رابع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے، دن رات آپ کے ساتھ رہتے، وضو کا پانی لاتے، چٹائی بچھاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت بھرے انداز میں فرمایا، رابع مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ نبی کی زبان مبارک سے جب یہ سوال ہو تو کوئی کیا مانگے؟ دنیا مانگے، مال مانگے، عزت مانگے، طاقت؟ تو رابع نے کہا، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ تو کیا جواب تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ نے فرمایا، پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، پھر سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اگر جنت میں نبی کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو زیادہ سجدے کرو، نمازیں قائم کرو، اللہ کے سامنے جھکو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جنت صرف دعا سے نہیں، عمل سے ملتی ہے۔ جو جنت میں نبی کے ساتھ رہنا چاہے اسے اپنی نماز، اپنے اخلاق، اپنے دل کو پاک رکھنا ہوگا۔ یہ وعدہ اللہ نے اپنے ایمان والوں سے کیا، اور یہ جنت وہ ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو دے گا جو اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزار کے آئیں گے۔ جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جن کا تصور ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، نہ بھوک ہوگی، نہ پیاس ہوگی، نہ تھکاوٹ ہوگی، ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی، سکون ہوگا، اور ہر طرف اللہ کی رضا کی نعمتوں کا راج ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ہوگا، اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ تم پورے دن ان کے نیچے آرام کر سکو گے۔ وہاں کی مٹی زمین بھی خوشبو سے بھر جائے گی۔ جنت میں وہ پانی ہوگا جو نہ کبھی خشک ہوگا اور کبھی اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلے گا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق وہاں ہر قسم کی نعمتیں ہمیں ملیں گی، اور وہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی قربت، اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح بنانی چاہیے۔ ہر لمحہ اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دل میں اسی کی محبت کو جگائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت کی خوشبو ہے جو ہر انسان تک پہنچے گی۔ یہ جنت وہ مقام ہے جہاں انسان کو سکون، خوشی اور چین کا مکمل احساس ہوگا، کیونکہ وہاں ہر منزل، ہر نعمت اور ہر پل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اللہ کی جنت کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ اپنا دیدار کروائیں گے، اللہ اپنی رضا اور برکات سے ہم پر راضی ہوں گے۔ جنت کا وعدہ اللہ نے اپنے ایمان والوں سے کیا ہے، اور سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں تاکہ اللہ ہمیں اپنی جنت کا وارث بنائے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی جنت کی نعمتوں سے نواز اور ہمیں اپنی ہدایت کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔